من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صدر اجلاس امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا اینڈ گوا حضرت مولانا عبدالوہاب جامعی صاحب حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا و گوا برادر گرامی قدر جناب محمد اسلم خان صاحب، ضلعی جمعیت باگل کوٹ کے امیر محترم اور ناظم اور دیگر عہدیداران اور اراکین جماعت اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، آج کی یہ عظیم الشان رحمت للعالمین کے موضوع پر منعقد کی گئی عظیم الشان یہ کانفرنس اور یہ بھرا پورا خوبصورت اور حسین و جمیل پنڈال اور یہ اسٹیج، میں تہہ دل سے اپنے تمام احباب کا مشکور ممنون ہوں جنہوں نے یہ عظیم الشان موقع مجھ طالب علم کو دیا، اور میں اپنے بھائیوں سے پہلی دفعہ شہر باگل کوٹ میں ملنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کانفرنس کے منعقد کرنے والے دامے درمے قدمے سخنے ہر اعتبار سے اسے کامیاب بنانے والے اور اس میں خرچ کرنے والے جتنے بھی بھائی اور بہن ہیں، اللہ ان سب کو دن دونی رات چوگنی ترقیت. آپ یہ ضرور کہیے گا اور معذرت پیش کیجیے گا کہ مجھے اس عظیم الشان کانفرنس میں شریک ہونا تھا، لیکن میں نے اپنی جماعت کے احباب کی خواہشات اور ان کے ارمانوں کو یہ سمجھتے ہوئے کہ میری طرف سے جو ان کی دعوت قبول کرنے میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے مجھے معاف کریں گے، اس لیے کہ قوم و ملت کی ایک عظیم الشان کانفرنس جو بنگلور کے اندر منعقد ہوئی ہے آج مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے، چونکہ میں نائب صدر ہوں وہاں کا، اس لیے میرا حاضر ہونا ضروری تھا. اس لیے میں ملی مسائل کے حل کرنے کی وجہ سے اپنی جماعت کے ان نوجوانوں کی دعوت کو لبیک نہ کہہ سکا. اس کے لیے میں تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں. حقیقت بھی ہے کہ اگر ملی مسائل ایک طرف ہوں، اجتماعی مسائل قوم ملت کے پورے ملک کے ہوں، تو ایک گوشے کو اگر کسی طرح سے تھوڑا سا دبنے کی ضرورت ہو تو دب جانا چاہیے، تاکہ ملی مسائل کو، جو ملکی مسائل ہیں، تمام مسلمانوں سے جڑے ہوئے مسائل ہیں، ان مسئلوں کو حل کر لینا یہ زیادہ بہتر ہوگا کسی ایک گوشے کے مسئلے کو حل کرنے سے. بہرحال انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری طرف سے یہ میسیج، یہ پیغام اس کانفرنس کے حوالے سے ہمارے احباب تک پہنچا دینا، جو میں نے انتہائی امانت داری سے آپ حضرات تک پہنچا دیا ہے. پہنچایا؟
الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل جل کر باہمی طور پر اتحاد و اتفاق کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی جماعت حقہ کی نشانی اور اس کی پہچان ہے کہ بڑوں کی تکریم کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کے ساتھ ہمدردی رکھنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، اور مسلم امہ مکمل طریقے سے ان کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دھن کو اور اپنی صلاحیتوں کو قربان کرنا، یہی جماعت حقہ کی پہچان میں سے یہ بھی ایک نشانی اور پہچان ہے۔ عزیزان محترم، جماعت حقہ کی پہچان اور نشانی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، یہ دنیا بنائی، اور اس میں مختلف قسم کی مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ حیوانات، خشکی تری، فضا میں رہنے والے بہت سارے چرند پرند جانوروں کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ پھر انہی مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان بھی ایک مخلوق ہے، اور اس کے بعد انسان جو ایک عظیم مخلوق قرار دیا اللہ رب العزت نے، اسے اشرف المخلوقات قرار دیا۔ مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات، یعنی تمام پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ تکریماً احتراماً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین قد و قامت عطا فرمایا ہے۔ پھر ان انسانوں میں مختلف مذاہب، مختلف ادیان، مختلف دین، مختلف قوم، مختلف گروہ، مختلف جماعتیں موجود ہیں۔ اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں نصرانی بھی ہیں، اس میں بدھسٹ بھی ہیں، اس میں جین بھی ہیں، اس میں بہت سارے مذاہب اور ادیان موجود ہیں۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہم لوگوں کے اوپر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان انسانوں میں سب سے بہترین دین، سب سے بہترین نعمت جو عطا فرمائی وہ ہے اسلام کی نعمت، اور اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ اور اللہ نے اپنے پسندیدہ دین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں اپنے تمام بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ اسلام کا عظیم الشان قاعدہ ہے، قانون ہے، اصول ہے۔ یہ تمام اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے دنیا کے لوگوں، میں نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور بحیثیت اسلام میرا پسندیدہ دین ہے۔ یہ واضح کر دیا آخر میں تمام دنیا کے انسانوں کو۔ یہ خطاب تمام دنیا کے انسانوں سے ہے کہ آج دنیا کے لوگوں سنو، اسلام میرا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام جب سے دنیا بنی اور جب سے پہلا انسان اس دھرتی کے اوپر آیا، جب سے لے کر آج تک انسان جتنے بھی آئے، سب کا دین ایک ہی تھا، اور وہ ہے اسلام۔ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کی عمارت کی بحیثیت آخری اینٹ کے اس کو مکمل فرمایا۔ تو دین اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے مکمل ہوا۔ تمام ادیان، تمام دینوں میں سے پسندیدہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلام، اللہ نے اس کو پسند فرمایا، اور جتنے بھی ادیان ہیں اسلام کے بعد سارے دین، سارے مذاہب ختم ہیں۔ اسلام ہی دین اسلام ہے، اور اسلام یہ دین ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں، شعوری اور غیر شعوری طور پر ہماری زبانوں سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے۔ دین اور مذہب میں فرق ہے۔ دین وہ ہوتا ہے جو آسمان سے اترتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، لیکن مذہب وہ ہوتا ہے جو چند لوگ بناتے ہیں۔ کسی انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، اس کے توجہات ہوتے ہیں، اس کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کے افکار، اس کے آرا ہوتے ہیں، اس کے اپنے مشورے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو مذاہب بنے ہوئے ہیں اسلام کے نام پر، ان میں کتنے اختلافات ہیں۔ کسی کے سوچنے کا انداز یہ ہے، کسی کا نظریہ یہ ہے، کسی کی تھیوری یہ ہے،
کسی نے کسی کو اپنا وصول بنایا، کسی نے کسی کو اپنا قاعدہ بنایا. سمجھ میں کتنے اختلافات ہیں کہ آج حالات آپ کے سامنے. تو مذہب میں اختلاف ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ دین، یہ مذہب، اسلام کوئی مذہب نہیں ہے. اسلام اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ دین ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے رضیت لکم الاسلام دینا، مذہبہ نہیں، دینن. اور اللہ رب العزت نے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اسلام کے علاوہ اگر تم کوئی دوسرے دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمارے پاس آؤ گے، تمہارے منہ پر وہ دین مار دیا جائے گا. تمہارے نزدیک وہ کتنا خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، کتنا کاسٹلی کتنا ہو، کتنا حسین کیوں ہو، کتنا جمیل کیوں نہ ہو، کتنا تمہاری نظر میں اعلیٰ اور عرفہ اور کتنا مالدار اور کتنا دلائل اور براہین سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو، اگر انسان ہو تو تمہیں ضروری ہے اے سنسار کے باسیوں کہ تم اسلام کو قبول کرو، اسلام کو مانو، اسلام کی شکشاؤں کو اپنی پیشانیوں کا زیور بناؤ، جھومر بناؤ، اسلام کے اوپر عمل کرو. اگر اسلام کے علاوہ یہ دنیا کسی دوسرے دین اور دھرم کو تسلیم کرے گی تو اللہ رب العزت اس دین کو نہیں پسند فرمایا. پھر عزیزان محترم، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ مسلمانوں میں بھی ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہم مسلمان ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تمام کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ملائکہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اچھی بری تقدیر، اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن ہم مسلمانوں میں بہت سارے گروہ اور بہت ساری جماعتیں پیدا ہوں، بہت سارے گروہ اور بہت ساری جماعتوں نے جنم لیا، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اس بات کا دعوے دار ہے کہ حق ہمارے پاس ہے. وہ کہتا ہے حق ہمارے پاس ہے، وہ کہتا ہے حق ہمارے پاس ہے. کچھ لوگ اس بیچ میں جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، وہ کہتے ہیں حق سب کے پاس ہے. اور ان کی نوعیت وہی ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک مرد کی ہوتی ہے، ایک عورت کی ہوتی ہے، اور ایک بیچ کے ہوتے ہیں جو نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں. اب وہ خود بتائیں گے کہ وہ کدھر کے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. یہ چوچو کے مربے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا. بہرحال عزیزان گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے. بڑی دیانتداری اور بڑی ایمانداری اور بڑی صراحت کے ساتھ میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. اور بندے ناچیز اس کے اوپر، اور آپ سب بھی اس کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مختلف مذاہب، مختلف گروہ، مختلف فرقے، مختلف جماعتیں مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئیں. اور اب میں اور قریب کرتے ہوئے مفہوم کو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے جو بھارت کے ہوں یا ہمارے پڑوسی ہوں یا دنیا کے اندر کہیں بھی رہتے اور بستے ہیں اور ہماری آواز کو سن رہے ہیں، میں انہیں یہ بتانا چاہوں گا اور درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس حقیقت کو اپنے ذہن و دماغ کی کھڑکیوں کو وسیع کر کے تسلیم کریں، مانیں. اور اس کے مانے بغیر آپ کو کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کی دولت سے مالا مال کیا، اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم قرآن و سنت کے داعی بنیں. الحمدللہ، جنہیں ہم اہل الحدیث کہتے ہیں، جنہیں ہم اہل الحدیث کہتے ہیں. اہل حدیث ان تمام گروہوں، تمام جماعتوں میں ایک ایسا گروہ، ایک ایسی جماعت ہے جو جماعت حقہ ہے، جس کے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے اور حق کی دلیلیں موجود ہیں. اسے تسلیم کرنا پڑے گا. ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں. جس طرح ہم مسلمان ہیں اسی طرح ہم اہل الحدیث ہیں. یہ نسبت حدیث کی طرف انتہائی شرف کی اور انتہائی فضل کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ عطا. کتنی عمدہ اور کتنی خوبصورت اور کتنی عظیم نسبت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ نے سب سے بہترین حدیث کا نزول فرمایا. یعنی کتاب کی شکل میں سب سے بہترین حدیث نازل فرمائی ہے. اور وہ کیا ہے؟ بولو، قرآن کریم ہے.
اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی مزید تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث کون سی حدیث ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ حدیث ہے، نبی کائنات بھی کہہ رہے ہیں کتاب اللہ حدیث ہے، اور جو ان دونوں کو تسلیم کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اہل الحدیث۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اہل الحدیث۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ دولت نصیب فرمائی ہے۔ اہل الحدیث کا معنی یہی ہے، اہل الحدیث کا معنی قرآن کریم کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے یہی ہے کہ جو رب کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کریں، اور جو ان دونوں کو مانیں، من وعن تسلیم کریں اور ان کے مطابق اپنے عمل کو ثابت کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں، انہیں اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ انہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سنو ذرا وہ گارنٹی اہل الحدیث کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، موطا امام مالک کی روایت ہے، فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے دنیا کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، بھٹک نہیں سکتے، تاریکیوں میں نہیں جا سکتے، راہ صراط مستقیم سے شیطانی راہوں پر نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، دو چیزیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے، یہ گارنٹی ہے، یہ گارنٹی ہے، یہ ضمانت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی بھی نہیں بھٹکو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور دونوں چیزیں رب کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دونوں خزانے، اس کی حیثیت، اس کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ بھی نہیں کہ آج یہ دونوں چیزیں ہیں، کل نہیں ہوں گی، پرسوں نہیں ہوں گی، نہ، قیامت تک یہ رہیں گی۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے، اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ آپ اور ہم مل جل کر کے ان دونوں خزانوں کی حفاظت کریں، رب کے قرآن کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے قرآن کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ آپ ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں حدیث مبارک کے حوالے سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں خزانوں کی حیثیت بھی اور اس کی حقیقت بھی بیان فرمائی کہ دونوں خزانوں کی حقیقت کیا ہے۔ وہ حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء وفی روایت علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک۔ کہ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکتکم، اے میری امت کے لوگوں، میں نے تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑا ہے، ایک ایسی شاہراہ پر، ایک ایسے راستے پر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی یہ دنیا کا جو یعنی سورج نصف النہار، بالکل دوپہر کا جو سورج ہوتا ہے، جس طرح وہ روشن ہوتا ہے، اسی طرح یہ دین اسلام میں تمہارے درمیان دو چیزیں، میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بالکل سورج کی طرح روشن ہے، جیسے سورج روشن ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں نقطے کی سمجھنے کی ہے، یہ جو مثال ہے دن کا سورج، یہ تو ڈوبتا بھی ہے، یہ بدلیوں میں چھپ بھی جاتا ہے، یہ غروب بھی ہوتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے، لیکن دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کائنات کا لایا ہوا دین اور اس کا سورج، یہ نہ کبھی ڈوبا ہے اور نہ قیامت تک انشاءاللہ ڈوب سکتا۔ یہ وہ راستہ ہے جس میں کہیں کوئی گنجائش نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں اور کوئی ابہام نہیں، کوئی اس کے اندر شبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، جو دین اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ سورج سے زیادہ روشن ہے یہ۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے رات اور دن یہ دونوں برابر ہیں، اس کے رات اور دن دونوں برابر ہیں۔ اور کتنی پیاری گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ یہاں بھی یہ آخری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمائی، یہ بڑی خطرناک ہے۔
کہ ان شاہراہ سے قرآن و سنت کا یہ جو راستہ ہے اس سے وہی شخص بھٹک سکتا ہے، وہی شخص دائیں بائیں جا سکتا ہے جس کے مقدر میں ہلاکت، تباہی، ضلالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کری ہو، اس کی وہی بھٹک سکتا ہے۔ لیکن جسے جنت میں جانا ہے وہ اس راہ سے ہرگز نہیں بھٹک سکتا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن کریم کے ایک ایک حدیث کے ایک ایک الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک کلمات ایسے دیے گئے تھے کہ ایک جملے میں پورے دین کے خلاصے اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ ایک جملہ، اس جملے کو آپ دراز کرتے جائیں جناب علی، صفحات کے صفحات تحریر ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارک بیان فرمائی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے درمیان بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو حق کی تلاش اور جستجو میں ہیں اور وہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے، نہ جانے کہاں کہاں کس کس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں تقدیر امم کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے یتیم بنا کر کے؟ یتیم فی الدین۔ اگر آج ایسی شکل و صورت ہوتی، اللہ کی قسم یہود و نصارہ ہمیں دینی اعتبار سے بھی جینے نہیں دیتے، دنیاوی اعتبار سے تو ویسے بھی ہمارے ناطقے بند ہیں۔ زمین اور پراپرٹیز اور جائیداد اور ملک کی سرحدوں کو آگے اور پیچھے نقشے ادھر ادھر سے کرنے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا چیخو پکار کر رہی ہے، اور دنیا آپس میں بیٹھ کر کے جب دیکھو جب میٹنگ ہو رہی ہے، کبھی UN میں میٹنگ ہو رہی ہے، کبھی امریکہ میں میٹنگ ہو رہی ہے، کبھی قطر میں ہو رہی ہے، کبھی فلاں جگہ ہو رہی ہے، دنیا کے اندر فتن و فساد کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مضبوط اور اتنی بہترین شاہراہ اور اتنا واضح دین ہم کو نہ دیا ہوتا تو شاید ہم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے۔ صاف ہے، واضح اللہ کے نبی کا لایا ہوا یہ دین، رب کا قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، پتہ ہے سب کو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سب کو معلوم ہے، یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہیں، ایک ایک چیزیں۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ بیان فرما دیا، رب نے بیان فرما دیا۔ پھر بھی آج مسلمان ایک دوسرے سے باہم ایک دست بگریباں ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر قتل اور غارت گری کے فتوے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی عبادت گاہیں جلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے دے رہے ہیں۔ یہ اتحاد ہے، یہی جماعت حقہ کی پہچان ہے، یہی سچے جماعتوں کی پہچان ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں، ایک دوسرے کو جینے نہ دیں۔ کہاں ہیں ہم؟ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ اور اللہ کے لیے اللہ سے توبہ کرو، حق کی راہوں پہ آؤ۔ میں آپ کو جماعت حقہ کی شناخت کہاں کہاں میں لے کے جاؤں۔ یہ گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل الحدیث کا قیامت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا نا کہ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت، ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم کو لے کے کھڑی رہے گی، قائمۃ بامر اللہ، قائمۃ بامر اللہ، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت اللہ کے حکم کو لے کر کے کھڑی رہے گی۔ مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ آپ غور کیجئے کہ امت رہے گی، ہماری امت ہوگی، لیکن اس امت میں بھی اختلاف ہوں گے، اس امت میں بھی جھگڑے ہوں گے، اس امت کے اندر بھی شیطان داخل ہو کر کے ان کو مختلف گروپ، مختلف فرقے اور مختلف گروہوں کے اندر ان کو بانٹے گا، تقسیم کرے گا۔ اس کے باوجود بھی اس میں ایک جماعت ایسی ہوگی قیامت تک، قائمۃ بامر اللہ، اللہ کے حکم کے اوپر قائم و دائم ہوگی۔ لا یضرہم من خذلہم۔ دوسری ایک تو یہ کہ اس حق والی جو جماعت ہوگی اس کی ایک پہچان، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو قائم پہ رہے گی۔ اللہ کا حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو جس طرح حضرات صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اوپر سمجھ کر کے عمل کیا ہے، جیسے انہوں نے دین کو سمجھا ہے۔ بعض کلمات ہوتے ہیں ہماری سمجھ میں کچھ آتے ہیں، کسی سے وہ اس کا معنی اور مفہوم کچھ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عربی لغت کے جانکار تھے، ان کی ہمیشہ یہ جستجو ہوتی تھی کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کو کسی
ایسے عرب سے سمجھا جائے، ایسے لوگوں سے جو زبانی طور پر خالص عربی جانتے ہوں. اور ظاہر ہے عربوں کے اندر اہل علم جانتے ہیں کہ عربوں کے اندر جو دیہات میں رہتے ہیں، جو گاؤں کے لوگ ہیں، ان کی عربی انتہائی خالص اور انتہائی پیور عربی ہوتی ہے. شہر والوں کی زبانیں تو ادھر سے ادھر مکس ہو جاتی ہیں، لیکن جو دیہات اور گاؤں اور صحراؤں میں اور خیموں میں رہتے ہیں جو عرب، ان کی زبان خالص ہوتی ہے. حضرت امام اصمعی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میری نظر سے یہ آیت کریمہ گزری کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. عام طور پر دنیا کی زندگی اردو میں ہم ترجمہ کر دیتے ہیں کہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کی پونجی ہے، دھوکے کا مال ہے. ہم اردو میں یہ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا میں اس کی گہرائی میں جانا چاہتا تھا کہ یہ متاع کا جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے. حقیقت میں عرب متاع کہتے کس کو ہیں؟ اس کے لیے وہ گاؤں اور دیہاتوں میں کہیں جا رہے تھے، اچانک ان کے کان میں ایک عرب عورت کی آواز پڑی جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی آتنی متاعی، آتنی متاعی، اے میری بیٹی میری متاع مجھے لا کر کے دے. حضرت امام اصمعی کہتے ہیں کہ میں نے جو سنا تو میں کھڑا ہو گیا کہ یہ متاع کا لفظ استعمال کی ہے، پتہ تو چلے کہ یہ اس کی بیٹی لاتی کیا ہے اس کے متاع کے بدلے میں. چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ وہ انتہائی بوسیدہ کپڑے تھے جو، اور وہ کپڑے عموماً اس زمانے میں ظاہر ہے کہ اس زمانے میں وہ کپڑے استعمال ہوتے تھے اس موقع پر جب عورت مہینے میں آتی تھی. سمجھ گئے میری بات؟ مہینے سمجھ گئے نا یہ بات؟ پیریڈ میں جب عورت ہوتی تھی تو اس کپڑے کا استعمال کرتی تھی، اس کپڑے کا استعمال کرتی تھی. کہنے لگے میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ متاع استعمال کیا، اور یہ متاع عربوں میں اس کپڑے کو کہتے ہیں، عورت اس کپڑے کو کہتی ہے جو کپڑا حالت حیض میں عورت استعمال کر کے پھینکتی ہے، اس کو متاع کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی تم کیا سمجھتے ہو؟ ارے اس حیض میں لپٹے ہوئے کپڑے سے بھی جو گندا ہے، جسے پھینک دیا جاتا ہے، اس سے بھی بری یہ دنیا ہے. یہ ہے عربی کا کمال، اور یہ ہے مزاج وہ قرآن کو سمجھنے کا. اللہ کے حبیب صلی اللہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے مسلمان بھائیوں. دین میں یہ نہیں ہے کہ ڈیڑھ عید کی مسجدیں تم نے الگ الگ بنا کے اللہ رسول کے نام کے اوپر تم الو بنا رہے ہو، دھوکے دے رہے ہو. اس دنیا کے لیے جو چند دن کی ہے، مر جاؤ گے. کتنے لوگ مرے ہیں؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی کہاں گیا ہے. سب اپنے آپ کو جنتی، مرحوم مرحوم مرحوم، جنت خلداشیاں، تختیوں کے اوپر قبروں کے سرحانے، اپنے آپ کو جنتی اور جنت کے ٹھیکیدار لکھوانے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں جانے کے کچھ اصول اور قاعدے ہیں. اپنے جسمانی جسم کو بھی جنتی بناؤ اور اپنے روح کو بھی جنتی بناؤ. جسم وہی جائے گا جنت میں جو حلال کھا کے پلاؤ، اور روح وہی جنت میں جائے گی جو حضرات صحابہ کے نقش قدم پر اور ان کی تعلیمات سے جس نے اپنے غلاظتوں کو، روح کی گندگیوں کو جنہوں نے صاف کیا، وہی جنت میں جائیں گے. کسی کو کوئی فرقہ، کوئی گروہ، کوئی مذہب جنت میں نہیں لے جائے گا. کوئی عبداللہ عبد الرحمن کہنے سے مسلمان نہیں ہوتا. علماء جانتے ہیں نبی قریش مکہ کے قریش جو تھے اپنے اپنے نام عبداللہ عبد الرحمن بھی رکھتے تھے. اس بات کو آپ دھیان میں رکھیے مسلمانوں. نہ کوئی مولوی، نہ کوئی شیخ الحدیث، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پگاڑا، نہ کوئی مبلغ، نہ کوئی دائی، کوئی تم کو جنت میں لے. تم اکیلے پیدا ہوئے، اکیلے جاؤ گے. اس لیے قرآن اور سنت نے جو شاہراہ مقرر کی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح اصول اور قاعدے بیان فرمائیں، نبی کریم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس انداز سے ہم کو مسلمان بننے کا حکم دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہمارا ایمان، ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ اگر صحابہ کرام کے ایمان اور عقیدے کی طرح ہوگا تب ہم ہدایت یافتہ ہوں گے. غور کرو، سوچو، لڑو نہیں یہ تو فلانے مذہب کے ماننے والے، یہ تو قادیانی ہو گیا، یہ تو رافضی ہو گیا، یہ تو شیعہ ہو گیا، یہ تو جہنمی ہو گیا. عجیب و غریب القاب و آداب آپ لوگ دیتے ہیں ایک دوسرے کو.
تمہیں شرم نہیں آتی یارو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ غیرت نہیں آتی دین کو بانٹنے میں؟ دین ایک ہے اور وہ ہے اسلام، اور اسلام نام ہے قرآن کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، اور اس کو اسی طرح سمجھنا ہے جس طرح سے حضرات صحابہ نے سمجھا۔ اپنی منمانی اپنے مزاج سے نہ سمجھو۔ یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں، یہ جو آج ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، ان کی گمراہی کا سبب وہی ہے۔ وہ جس بندے کا ذکر تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے، جس کا نام لیتے ہوئے میں سمجھتا ہوں گناہ ہے۔ تم دجال سے کیسے بچ سکتے ہو؟ جب ان چھوٹے چھوٹے دجالوں سے نہیں بچ پاتے تو وہ جو بڑا دجال آئے گا، اس ہاتھ میں جنت اس ہاتھ میں دوزخ دکھائے گا، تو پھر تو تم فوری طور پر آمنا صدقنا کے اسے پیچھے لگ جاؤ گے۔ جب تمہیں اللہ رسول کی تعلیم کا پتہ نہیں، جب تمہیں تمیز ہی نہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا، تو کیا کرو گے؟ وہ دجال کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ٹینک لے کے آئے گا۔ ٹینک نہیں بیٹا، تم سے لمبی لمبی داڑھیاں ہوں گی، بڑے بڑے نماز کے گھٹے ہوں گے۔ جس حیت میں تم دیکھنا چاہتے ہو اپنے اماموں کو، اس سے بھی بڑا امام بن کے آئے گا وہ۔ اور جہاں جا کے پیروں پہ سجدے کرتے ہو، وہاں کیا حشر ہوگا؟ اس لیے اللہ سے ڈرو، اور ہمیشہ اس بات کے ایک بات سوچتے رہو، جو تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ ادھر آؤ یہ جنت کا راستہ ہے، ادھر آؤ یہ جنت کا راستہ ہے، ادھر آؤ یہ اللہ کا راستہ ہے، ادھر آؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس کی باتیں سننے سے پہلے اس داعی کو دیکھو کہ اس داعی کا اپنا ایمان اور عقیدہ کیا ہے۔ جس کے پیچھے تم جانا چاہ رہے ہو نا، اس کی شکل و صورت، اس کی حیت مت دیکھو، اس کا عقیدہ دیکھو، اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ کس عقیدے کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ کیا اس کا اپنا بنایا کوئی عقیدہ اس کے مولویوں کا ہے، اس کے مرشدوں کا ہے؟ اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا کے اندر اکثر جماعتیں اور فرقے مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، یہ میں ڈنگے کی چوٹ پر یہ بات کہہ رہا ہوں، اکثر فرقے اور جماعتیں موجود ہیں جو اوپر سے موٹی موٹی باتیں آپ کو بتائیں گی، اپنا عقیدہ کھل کر کے وہ کبھی نہیں بتا سکتی۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ یہ صرف ایک جماعت کو یہ حق حاصل ہے الحمدللہ، جو کھلم کھلا اپنا عقیدہ بھی بیان کرتی ہے، اپنا منہج بھی بیان کرتی ہے، اپنے عمل کے اصول اور ضابطے بھی بیان کرتی ہے۔ ورنہ سبوں نے اپنے عقیدے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اس وقت پتہ چلتے ہیں جب جانکار آدمی ان کی کتابوں کو کھولتا ہے، اور کھول کر کے جب پڑھ کے بتاتا، بیٹا یہ دیکھ شیطان چھپا ہوا ہے، یہاں دیکھ ابلیس لعین بیٹھا ہوا ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تو یہ ایک پردہ ہے، اس کے پسے پردہ جو شیاطین بیٹھے ہیں، ان نقاب کشائی ان کی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی آدمی سر پر کفن باندھے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ یہ صرف جماعت اہل حدیث کو یہ حاصل ہے، اور یہی جماعت حقہ کی پہچان ہے کہ اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے اصول، اپنے قوانین، بچہ جہاں بھی رہے گا ظاہر رہے گا کہ فٹ سے لوگ کہہ دیں گے اہل حدیث ہے۔ کسی بھی مسجد میں چلا جائے، کہیں بھی رہے، فٹ سے لوگ سمجھ جائیں گے یہ اہل حدیث کا بچہ ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہے نہ کہے، چاہے وہ اپنے آپ کو چھپائے، وہ کبھی چھپ سکتا؟ بولو اما اہل حدیث کہیں چھپ سکتا ہے؟ کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لے، وہ جیسے ہی کہے گا آمین، امام کے وضو ٹوٹنے کے قریب ہو جائے، بعض لوگوں کے ٹوٹ بھی جاتے ہیں، وہ کانپ جاتا ہے، واللہ اس کے پیر میں کپکپاہٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ آ گیا کوئی، ایک مولانا سید عبدالاول صاحب تھے، مشہور مقرر تھے، وہ اپنے زمانے کے، ہمارے اہل علم جانتے ہوں گے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک بازار، مغرب کے ٹائم ہو گیا، میں ایک بازار میں تھا، ایک اذان ہوئی، میں مسجد میں چلا گیا، اور وہاں جا کر کے میں نے مغرب کی نماز پڑھی۔ عادت تھے، اس نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میں نے کہہ دیا آمین۔ اب جیسے ہی امام نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد جسٹ اس کو تو آگ لگی ہوئی تھی،
لگ گئی مرچی اس کو. اس نے سلام پھیر دی, پلٹ کے کہتا ہے کون سور بولا آمین. سیدھا سیدھا ایسی. لوگوں پتہ نہیں, یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. اما تم میرے لیے وظیفے پڑھو, اہل حدیث اہل حدیث اہل حدیث, میرا سینہ اتنا بڑا ہوتا جائے گا. ان کا نام لو تو پتہ نہیں کیوں ان کو تکلیف ہو جاتی, میرا نام کیوں لیا, میرا نام نہیں لینا. یہ بھی باطل کی نشانی ہے, یاد رکھو. یہ بھی جھوٹی جماعت اور جھوٹے گروہوں کی نشانی ہے. مولانا نے سلام پھیرنے, مولانا کھڑے ہو گئے, کہنے لگے میں نے کہا بھائی میں نے کہا ہے آمین. کہا تم کو جرت کیسے ہوئی ہے کہنے کی, وہ کہنے کی. کہا مولانا ایک بات بتائیے, آمین آپ نے بھی کہا کہ نہیں کہا؟ کہا ہاں ہم نے بھی کہا, پر ہم آہستہ کہتے ہیں. تو بولے آہستہ آپ نے کہا؟ کہا ہاں. تو کہا میں نے زور سے کہا؟ کہا ہاں. کہا تو میں نے زور سے کہا اس لیے میں بڑا سور ہوا, آپ نے آہستہ کہا اس لیے آپ چھوٹے سور ہوئے, لیکن سور دونوں ہوئے اور دونوں سوروں میں بڑا میں ہی رہا. تو یہ ذہنیت اس بھارت کی سرزمین کے اندر ہے. اس طرح کی باتیں کر کر کے امت کو گمراہ کرتے ہیں. یہ دیکھو عورتوں کی طرح نماز پڑھ رہے ہیں, تو عورتوں کی طرح نماز پڑھنا کیا برا ہے بھائی؟ عورتوں کی طرح کھانا کھانے میں کوئی عیب ہے؟ آپ عورت گھر میں نہیں رہتے آپ. الحمدللہ ہمارے ملک کی عورتیں ہی اہل حدیث ہو گئیں, سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتی ہیں. سب پڑھتے ہیں سینے پہ نماز, آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ خیر وہ ایک الگ مسئلہ. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقائق کو انکار نہیں کر سکتے. یہ اہل حدیث جس کو اللہ کے نبی نے نشانی بتائی, کیا ظاہرین. ایک نشانی تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو, اللہ کا حکم کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. بس کسی بھی کو, کس کو مانتے ہو؟ اللہ اس کے رسول کو. اس دلیل میں وہ پیش کرو, وہی دلیل ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی دلیل کبھی جھوٹی ہو سکتی؟ جھوٹی وہ دلیل تو نہیں ہوتی, سمجھنے والوں کی سمجھ جھوٹی ہوتی ہے. جی جناب علی, قرآن اور حدیث وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کی سمجھ کچھ اور ہے. اللہ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے پاس اہل الرائے آئیں گے. یہ جو رائے بازیاں کرتے ہیں, قیاس ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر, جن کا دین, جن کا اصول ہی جن کے رائیوں پہ قائم ہے. تو جب وہ تمہارے پاس آئیں گے, تم سے مناظرہ کرنے آئیں گے, تم سے بحث کرنے آئیں گے, تم سے حجت کرنے آئیں گے, فخذوہم بالسنہ. علاج بتایا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسے لوگ جو بحث کرنے آئے, جو اس طرح سے قرآن کی دلیلیں دے دے کر کے, رائے اپنی اپنی دے کر کے, فخذوہم بالسنہ, انہیں سنت کے ساتھ پکڑو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, قرآن وہ کر رہا, اس کو سنت حدیث لا کر کے اس کے سامنے رکھو کہ تم قرآن کی بات کرتے ہو. قرآن کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سمجھایا ہے اس طرح ہم کو سمجھنا ہے. صحابہ نے جس طرح سمجھا ہے اس طرح ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, اور بہت بہترین فارمولہ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا. بہت سارے لوگ, ایک مثال میں دے رہا ہوں, دیکھو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ایک مثال ہے, کیسے جی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو, چپ چاپ رہو, کچھ نہ پڑھو. حالانکہ کچھ نہ پڑھو یہ زیادتی ہے, لیکن خاموش. جب اللہ نے کہا قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو. اب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر, تو تم خاموش کیوں نہیں رہتے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے, تم خاموش کیوں نہیں رہتے؟ اب آپ تو کہیں گے واقعی قرآن سے آپ دلیل دے رہے ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوا, اور آپ پھر اس کو سنت سے پکڑیں. کیسے؟ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. بھائی ہم سورہ فاتحہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نماز ہی نہیں ہوتی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. تو یہ قرآن اللہ کے نبی پہ اترا, اللہ کے نبی زیادہ سمجھتے ہیں, تب ہم, اور اسی نبی نے ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ نمازی نہیں. اس لیے ہم قرآن, اس لیے ہم حدیث پڑھتے ہیں, اس لیے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں.
بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ کہاں نازل ہوئی؟ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اور کس کے لیے نازل ہوئی؟ جب کفار مکہ غل اور شور مچایا کرتے تھے، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ قرآن پڑھتے تو کہتے تھے شور مچاؤ، شور کرو تاکہ قرآن لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ یہ کفار کے لیے کہا گیا کہ اے کافرو، تم جو شور والا قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، شور نہ مچاؤ۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نماز جو فرض ہوئی یہ ہجرت کے 2 سال 3 سال پہلے فرض ہوئی معراج کے اندر، یہ دنیا جانتی ہے۔ اور یہ حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمائی؟ مدینۃ المنورہ کے اندر یہ حدیث ذکر فرمایا۔ فرض ہو رہی ہے نماز مکے میں، اور اللہ کے نبی یہ حکم کہاں فرما رہے ہیں بولو؟ مدینے میں۔ تو اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ قرآن جب سورہ فاتحہ امام پڑھے، امام کے پیچھے رہا جائے تو سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے؟ مدینے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا وہ مطلب نہیں ہے جو اسے مارے گھٹنا پھوٹے سر والی بات کی جا رہی ہے۔ قرآن کی آیت کو کہاں کس کے لیے، اور یہاں نبی یہاں منع کیا جا رہا ہے نماز نہ پڑھنے کے لیے، استغفر اللہ۔ تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے کہ جب اس طرح کے اہل الرائے آئیں اور اس طرح قیاسات کر کے امت کے اندر گمراہیاں پھیلائی جائیں، اس طرح قرآن کریم کی تعویلات کر کر کے جناب علی صحابہ کرام کو سب و شتم کیا جائے، گالیاں دی جائیں، برا کہا جائے، ایسے موقع پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسی طرح صحابہ کی سنت کو ہم لازم پکڑیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو من یعش من بعدی منکم، میرے بعد تم میں سے اگر کوئی زندہ رہے گا فسیرى اختلافا کثیرا، تو میری امت میں بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ خبردار خبردار، ایسے اختلاف کے موقع پر میری سنتوں کو لازم پکڑنا، میرے طریقے کو لازم پکڑنا۔ کوئی کچھ بھی کہنے دو، نبی کی سنت کو لازم پکڑو، نبی کے طریقے کو لازم پکڑو۔ یہی قائمہ بامر اللہ اہل حق کی نشانی ہے کہ وہ نماز ہو، کہ روزے ہوں، کہ حج ہوں، کہ زکوٰۃ ہوں، کہ رکوع ہوں، کہ سجدے ہوں۔ ایون اللہ کے نبی نے ہمیں استنجا ہاتھ لینے تک کے ڈھیلوں کی عدد اور تعداد بھی ہمارے نبی نے ہم کو بتائی ہے۔ اب بتاؤ اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ کیا کمی رہ گئی ہے جو آپ ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے اس لکیر کے جا رہے ہیں جو صراط مستقیم کی لکیر تھی جسے اللہ کے حبیب نے کھینچی تھی؟ یہ ہے صراط مستقیم۔ اس لیے اللہ کا حکم جو ہے اسی کو لازم پکڑو، رسول کا جو حکم ہے اسی کو لازم پکڑو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اور اس کے بعد میرے صحابہ کی سنتوں کو لازم پکڑو۔ جو صحابہ کی سنت ہے، خلفائے راشدین کی سنت ہے، اور خبردار خبردار ادعات اور بدعات سے بچتے رہنا۔ اس لیے کہ دین میں کوئی بھی نئی چیز پیدا کرنا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس کی بڑی ساری تفصیلات ہیں دین میں، بہت ساری بدعتیں، قرآن خوانی ہے۔ جی جناب علی، بہت موٹی مثال میں آپ کو دے کے باریک بدعتوں میں جاؤں گا تو کھلی کچھ لوگ بھی اس کو بدعت سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو کچھ چیزوں کو بدعت سمجھتے ہیں قرآن خوانی کو بدعت نہیں سمجھتے۔ دین سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے سراسر بدعت ہے۔ یہ دین سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے، بہت سارے مولوی آپ کو کہتے پھریں گے بدعت کرتے ہو، مائک میں تقریر کرنا بدعت ہے، پنڈال کے نیچے کھڑا ہونا بدعت ہے، اسٹیج لگانا بدعت ہے، مائکروفون استعمال کرنا ہے، گھڑی پہننا بدعت، ٹرین پہ سفر کرنا بدعت، فلانا بدعت، ڈھکانا بدعت۔ آخر میں کہہ دے گا چونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہ مائک تھا، نہ ٹرین تھی، نہ اسٹیج تھے، نہ یہ مائکروفون تھے، نہ موبائل تھے، یہ سب بدعتیں، تو کہے گا تم بھی تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے، اس لیے تم بھی بدعت۔ یہ ہے مولانا ہمارے دور کے، ہمارے بھارت کے اندر بہت سارے اس طرح کے مولوی، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اسے پتہ ہی نہیں بدعت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں کوئی نئی چیز کا اضافہ کرے وہ بدعت ہے۔ دین میں ثواب سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بہرحال جماعت حقہ کی پہچانوں میں سے موٹی پہچانیں قرآن و سنت کے حکم، قائمۃ بامر اللہ، اللہ کے حکم کو لازم پکڑتے ہیں، اور اللہ کا حکم رب کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
نمبر 2 لا یضرہم، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اور نہ انہیں کی بے عزتی کرنے والا کوئی بھی عزت کر سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کہہ رہے ہو اللہ کے نبی نے تو فرمایا ٹھیک ہے کہ ہماری کوئی تذلیل نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو پھر ہماری مسجدیں جلا دی جاتی ہیں، کبھی کبھی ہمارے اوپر جھوٹے کیسز لکھوا کر کے ہم کو پھنسایا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ باگل کوٹ کے بہت سارے نوجوانوں نے کہا ہم نے اسی باگل کوٹ کے اندر ہمارے اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں نے ہمیں مارا پیٹا، ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، مسجدوں سے نکال دیتے تھے، تو ہم آخر قرآن و سنت کو مان رہے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ حرکت کیوں ہو رہی؟ ارے اللہ کے بندو، یہ تو تمہارے درجات کی بلندی ہے، یہ جو تم مار کھائے یا جو یہ دینی نقصان، یہ دنیاوی نقصان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مسجد جلا دی گئی، اس سے اچھی مسجدیں بنی، تمہیں ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، اللہ نے تمہارے اوپر جہنم کی آگ انشاءاللہ اس جگہ پہ حرام کر دے گا جس جگہ پر ظالموں نے تم کو ستایا ہے، مارا پیٹا ہے، تم مر گئے۔ ایک مسجد کے لیے ترستے تھے، آج باگل کوٹ میں 5 6 مسجدیں ہیں الحمدللہ، ہیں کہ نہیں ہے بولو؟ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ قیامت تک رہے گا، قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، اپنی جہنم بنا لیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو جماعت حقہ کی پہچان یہی ہے کہ محترم کوئی ان کو تذلیل کرنا چاہے گا، کوئی ذلیل نہیں کر پائے گا، نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور تیسری نشانی جو میں نے بتایا، ظاہر رہیں گے، جانچ بھی رہیں گے الحمدللہ۔ اہل الحدیث ظاہر رہیں گے، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں نہ کہیں، دنیا کہہ دے گی یہ اہل حدیث ہے، یہ ضرور یہ وہابی ہو گیا ہے۔ تو اہل حقہ کی بہرحال پہچانوں میں سے ایک پہچان، بہت ساری چیزیں اور بہت سارے اس میں حدیث ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لے سکتا، وقت نہیں ہمارے پاس۔ آخری ایک حدیث، میرا خیال اذان کا وقت ہو چکا ہے، 55 منٹ پہ ہے۔ ایک آخری حدیث اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ افترقت الیہود علی 71 فرقہ، نصرانی 71 یہودی بٹے، ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلھا فی النار، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 73 گروہ بنیں گے، 73 سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ جہنم میں پہلے جائیں گے یا بعد میں جنت میں آئیں گے، یہ دوسرا مرحلہ، یہ بحث کی بات نہیں، لیکن سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ۔ قالوا وما ہی یا رسول اللہ، ایک گروہ جنت میں جائے گا بس، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ گروہ کون سا ہے؟ آپ نے نام نہیں بتایا کہ عبداللہ، عبد الرحمن اور فلانے اور ڈھکانے، ان کو جو مانے گا ان پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے، اصول بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، میرے اور میرے، آج جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہیں، آج جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، وہی وہ لوگ ہوں گے ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب اپنا اپنا ایمان، اپنا اپنا عمل اس کسوٹی کے اوپر، اور ایمان پہلے دیکھو، ایمان عقیدہ تمہارا کیسا ہے؟ عقیدہ صحابہ کرام کی طرح ہے، نبی نے جس طرح بتایا اس طرح ہے، قرآن نے جس طرح سمجھایا اس طرح ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا عمل فلانے مولانا صاحب کے فرمان اور امام کے کہنے پر ہے، ہمارا عقیدہ فلانے امام صاحب نے جیسا فرمایا ہے، کہیں ہمارا عقیدہ اس پر تو نہیں، ہمارا تزکیہ کہیں وہاں تو نہیں؟ اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، سچے دل سے توبہ کرو، اور کوئی نسبت اور کسی کی نسبت کوئی تمہیں جنت میں لے جا سکتی۔ ایک گروہ جنت میں جائے گا ما انا علیہ واصحابی، اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہی جماعت حقہ کی پہچان ہے، علامتوں میں سے چند علامتیں ہیں۔ اہل باگل کوٹ، اللہ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو، اور جتنے بھی لوگ آئے ہیں اور جتنے بھی لوگ آوازیں سن رہے ہیں، سب کی نسلوں کو کتاب و سنت اور توحید پہ قائم و دائم رکھے، اور اللہ عز و جل ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرمائے، اور بھارت کے مسلمانوں کو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتفاق و اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ادھر ادھر جو ابھی بکھرے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم سے میں ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ انہیں بھی راہ ہدایت واضح فرما دے،
اور وہ آج نہیں تو کل نہیں، جلد سے جلد وہ دین حق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، اور اس طرح سے الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔